أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا وحدائق أعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام عصر کو حد سے سوا نہ بیٹھیں امام عصر کو حد سے سوا نہ بیٹھیں کچھ اور ہادیے
دی کے سوا نہ بیٹھیں امام عصر کو علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے کہیں انہیں بھی نصیری خدا نہ بیٹھیں امام عصر کو آداب بآواز بلند نعرہ صلوات شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کی سے وہ صورت تھی سب اس مائے لقا کی جس دم دے یا گودی میں اسے لا کے چچا کی عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت دنیا میں رہیں سر پر تیرے شاہ سلامت شبیر کو خالق نے گھبرا گیا جی میں رہتے رہتے گھبرا گیا جی میں رہتے رہتے ہو گیا دل سہتے سہتے رہ جائے گی یاد ہاں
نہ روزے پر بلاؤ مر جاؤں گا یا حسین کہتے کہتے رہ جائے گی. ایک سلوات اور بھیجتے ہیں آپ. خاندان مصطفیٰ میں ایک سے ایک بہتر بنا. خاندان مصطفیٰ میں ایک سے ایک بہتر بنا. کوئی حمزہ کوئی جعفر اور کوئی حیدر بنا. یہ شرف خالق نے بخشا ہے علی کی ذات کو. علی کی ذات کو بھائی بھی داماد بھی اور نفس پیغمبر. صلوات بھیجیے یہی مزہ. خیبر و خندق میں صفین و احد میں بدر خیبر و خندق میں صفین و احد میں بدر میں لے کے تلواریں کوئی مرحب کوئی انتر بنا. طفلی میں کیا تھا کلائے اجدر کو تو ایک طفلی کیا تھا کلائے اجدر کو. اس لیے ماں نے رکھا جب نام تو حیدر. بات بھیجیے یہی مزہ ہے. ایک سے ایک بہتر بنا. یہ غم شبیر کا ادنا سر ہے موم. یہ غم شبیر کا ادنا سر ہے موم. آنکھ سے آنسو اگر نکلا تو وہ گوہر بنا. خاندان مصطفیٰ ایک سے ایک بہتر. کس قدر ساقی ہوئے اور کتنے میخانے کھلے. کس قدر ساقی ہوئے اور کتنے میخانے کھلے. جز علی اب تک نہ کوئی ساقی کوثر. جز علی اب تک نہ کوئی ساقی کوثر بنا. خاندان مصطفیٰ
فاتحہ. عباس بن کے آیا جو حیدر کی یادگار. عباس بن کے آیا جو حیدر کی یادگار. نیزے کو چومنے لگی بڑھ بڑھ کے ذوالفقار. اتنا قوی تھا بازوے تشنا لبی کوفے سے جا کے مل گئی فوج ستم شار. کوفے میں جا کے گئی فوج بیگم بہادری کی حد پار کر گیا. بیگم بہادری کی حد پار کر گیا. دریا میں لے کے مشق سکینہ اتر. دریا میں لے کے مشق سکینہ اتر. مشکیدہ بھر کے نکلا وہ دریا سے شیر. فوج سمٹ کے آ گئی باندھے ہوئے کمر. چاروں طرف سے کر دیا حملہ دلیر پر. ایک دوسرے سے کہتا تھا یہ چیخ چیخ. ایک دوسرے سے کہتا تھا یہ چیخ چیخ. ہم لوگ کرو ڈرو نہیں حیدر کے شیر سے. ہم لوگ کرو ڈرو نہیں حیدر کے شیر سے. مشکیزہ بڑھ کے چھین لو پیاسے دلے سے. مشکیزہ بڑھ کے چھین لو پیاسے دلے سے. ایک سوچ جب دلیر پر حملہ کیا گیا. شان قلم ہوئے تو کوئی دکھ نہیں ہوا. مشکیزہ چھد گیا تو یہ عباس نے کہا اب ایسی زندگی سے نہیں کوئی فائدہ. اب ایسی زندگی سے نہیں کوئی فائدہ. آقا مدد کو آئیے اپنے غلام کی آنکھوں کو آخری ہو زیارت ماں کی آنکھوں کو آخری ہو زیارت ایمان. رو رو کے کہہ رہے تھے شہنشاہ عباس ہو کدھر میرے عباس ہو. ارے پانی نہ لا سکے تو ہوا اس قدر آواز ہم کو دے دی پلٹ کرنا ایک گھر. آواز آواز کو دے دی پلٹ کرنا. بھائی کو اپنے عالم غربت میں چھوڑ بھائی کو عالم غربت میں چھوڑ. ارے اب تم بھی جا رہے ہو مصیبت میں چھوڑ اب تم بھی جا رہے ہو مصیبت میں چھوڑ. اٹھو خدا کے واسطے کچھ گفتگو کرو. تم اپنی کچھ بتاؤ ہماری بھی کچھ. اکبر بھی ساتھ آئے ہیں لینے کو گھر چلو. ارے کیوں دیر کر رہے ہو برادر اٹھو اٹھو تو دیر بالا جری کے خیمے میں کس منہ سے جائیں گے. بالا جری خیمے میں کس منہ سے جائیں گے. ارے وعدہ تھا یہ
سکینہ سے پانی پلائے وعدہ تھا وعدہ تھا سکینہ سے پانی پلائے بولے حسین تم تو سب اپنی سنا چکے جو چاہتے ہو وہ بھی ہمیں تم بتا چکے ایک ہم کو دیکھو کتنے جنازے اٹھا چکے ارے کھانا تجھے ارے جیتے زخم کلیجے پکا چکے بھیا نماز عصر کی ساتھ قریب ہے بھیا نماز عصر کی ساتھ قریب ہے ارے ہم آ رہے ہیں وقت شہادت قریب ہم آ رہے ہیں وقت شہادت قریب ایک بار بھائی کہہ کے پکارو میرے آخی شرمندگی کا بار اتارو میرے کچھ اور وقت ساتھ گزارو میرے ارے پھر شوق سے بہشت سدھارو میرے پھر شوق سے سامان اتنا کر دو میرے دل کے چین کا سامان اتنا کر دو میرے دل کے چین کا مس کر دو اپنے چہرے سے چہرہ حسین مس کر دو مس کر دو اپنے چہرے سے چہرہ حسین آنکھیں جھکا کے حضرت عباس نے کہا ارے بھیا غلام آپ سے کرتا ہے پوچھے اگر سکینہ کہاں ہے میرا چچ اس سے نہ جا کے کہیے گا عباس مر گیا اس سے نہ جا کے اس سے نہ جا کے آتش کے دور پہ دم توڑ جائے گی ورنہ آتش کے دور سے دم توڑ جائے گی ارے میری بہن کو روتا ہوا چھوڑ جائے گی میری بہن کو روتا ہوا چھوڑ جائے گی مارا گیا فرات پشیر ابوالحسن دریا کے آس پاس اداسی ہے خیمہ خیمے میں بیل کرتی ہے عباس کی اور ایک دوپہر میں لٹ گیا شبیر کا چمن ایک دوپہر میں لٹ گیا شبیر کا کوہ علم گرا ہے دل پاش کوہ علم گرا ہے دل ارے شبیر رو رہے ہیں برادر کی لاش شبیر رو رہے برادر کی لاش تیرا ہوا جو درد تو بولے شہید میں جس بات کا ملال ہے کیسی ہے یہ گھٹن بولا جری کے آنکھوں میں فرقت کی ہے چبھن ارے دیکھی جو شہن نبض تو ٹھنڈا ملا بدن دیکھی جو ٹھنڈا ملا لب پر سکینہ آتے ہی نقشہ بدل گیا لب پر سکینہ آتے ہی نقشہ بدل گیا ارے سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا دم اکھڑ سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا دم نکل گیا خیمے میں لے کے آئے
علم شاہ کربلا لاشا لب فرات جری کا پیارا زینب نے سر کے بالوں کو بکھرا کے یہ کہا ارے معذرتا کہ مونس و غمخوار مر گیا معذرتا کہ مونس و غمخوار مر گیا چادر چھنے گی خاک تروں پر اڑائیں گے چادر چھنے گی خاک تروں پر اڑائیں گے ارے اب کس کو جا کے اپنی مصیبت سنائیں گے اب کس کو جا کے اپنی مصیبت سنائیں گے ابا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الحق المبین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن صلوات محمد وعلى آله بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام حسن علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث شریف ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے بطور عنوان اخذ کیا گیا ہے۔
جناب شیخ صدوق نے اس حدیث کو اپنی کتاب الخصال میں بیان کیا کہ جہاں عادات کے اعتبار سے احادیث کو مرتب کیا گیا ہے، چونکہ اس حدیث کے نقل کرنے والوں میں 3 کنیتیں ابو الحسن کی ہیں اور 3 لوگوں کا نام حسن ہے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو مناسب سمجھا گیا کہ اسی لفظ پر تھوڑی سی گفتگو ہو، چونکہ مرحوم کی عرفیت بھی حسن تھی۔ جناب امام حسن علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا احسن الحسن، بہترین نیکی، یعنی نیکیوں میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ انا احسن الحسن الخلق الحسن، نیکیوں میں سب سے بہتر انسان کا بہتر اخلاق ہے، خلق ہے، خلق حسن یعنی اچھا اخلاق، اچھی خلق، اور اس کو امام حسن علیہ السلام نے احسن الحسن کے نام سے بیان کیا۔ احسن یعنی زیادہ بہتر، بہتر میں جہاں پر نیکیاں جمع ہو جائیں، ان نیکیوں میں سب سے بہتر جو چیز سمجھی جائے گی اس کو احسن سے تعبیر کریں گے۔ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جیسے کہ اعلم اور اشجاع اور افضل، اس طرح کے الفاظ عربی گرامر کے اعتبار سے جو استعمال ہوتے ہیں بروزن افعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی صفت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایک انسان میں سب سے بہتر ہے۔ تو جہاں بہت سی خوبیاں جمع ہو جائیں، ان خوبیوں میں جو خوبی امام کی نظر میں سب سے بہتر ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ احسن الحسن، خوبیوں میں سب سے بہتر کیا ہے؟ الخلق الحسن، اچھا اخلاق، اچھی برخورد، اچھا برتاؤ، خوش مزاجی، خوش روئی، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بہترین اخلاق میں اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ایسا ہے بھی اور درست ہے جو امام فرما رہے ہیں۔ اب اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں جو اہل نظر ہیں کہ کافی وسیع موضوع ہے، اور اس پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے ان موضوعات پر، لیکن ہمارے یہاں گفتگو غالباً کم ہوتی ہے ایسے موضوعات پر۔ عام طور سے نہ کوئی درس اخلاق کا سلسلہ ہے کہیں پر، نہ کوئی ایسی مسلسل گفتگو ہے کہ جہاں پر اسے بیان کیا جا سکے، اور نہ ہی لوگوں کے روزمرہ کے بیہیویئر اور ان کا جو ایک انداز ہے زندگی کا، اس پر کہیں گفتگو اس طریقے سے ہوتی ہے، تقریباً ایک نا کے برابر ہے اگر کہیں ہوتی بھی ہو۔ تو سب سے بہترین پلیٹ فارم اس کے لیے نماز جمعہ ہے کہ جہاں خطبے میں ایسی چیزیں بیان ہونی چاہیے، اور جو لوگ ہیں ذمہ دار افراد وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ مجالس میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، جبکہ اس سے زیادہ تر سے ہونا چاہیے، چونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ اور سب سے بڑا حصہ اسی سے مربوط ہے۔ توجہ کیجیے، اور میں ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل اور بنیادی گفتگو تو زیادہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس جتنا وقت میں گنجائش ہے اسی اعتبار سے ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ یہی ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں بنیادی حصہ؟ چونکہ اس سے پہلے میں نے بھی اسے عرض کیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی شخص کے اطراف میں، تو آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ من ھذا؟
یا اما حاضہ یہ کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حاضہ علامہ, یہ شخص علامہ ہے, یعنی بہت زیادہ جاننے والا. علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا, یہ علامہ ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اب یہ بھی عجیب تھا کہ اس کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ رسول کے سامنے کسی کو علامہ کہہ رہا تھا, لیکن بالآخر ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہی ہیں. کہ یہ علامہ ہے. تو پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کیا جانتا ہے؟ علامہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جاننا چاہیے نا. آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ علامہ کا لفظ اتنا آسان ہو جائے کہ جس کے لیے چاہا استعمال کر دیا, تو بہت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو وہ لیکن اس وقت ہے پیغمبر نے جیسے ہی اس نے کہا علامہ, تو پیغمبر نے فوراً ایکشن لیا, جسے آج کی زبان میں کہا جائے کیا جانتا ہے یہ؟ کہ رسول اللہ یہ انساب عرب سے واقف ہے, یعنی عرب کی نسلوں کو, نسبوں کو جانتا ہے, کون کس نسل میں ہے اور کیسا گزرا ہو, کیا گزرا ہو, کیا وہ, جسے آج کے زمانے میں ہمارے کہتے ہیں نا ہڈی پہچانتا ہے. تو رسول اللہ مسکرائے, کہنے گے ایسے علم سے کیا فائدہ کہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ پیغمبر کا جملہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کیا ہوگا اسے علم سے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو, انما العلم ثلاثہ, علم صرف 3 چیزیں ہیں. بہت توجہ میرے عزیزو, علم صرف 3 چیزیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں انما جب کہیں پر استعمال کیا جائے عربی میں تو انما میں ایک حصر آتا ہے, یعنی ایک بریکٹ بناتا ہے, نہ ادھر نہ ادھر. تو جو ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے صحیح تو انما لفظ ایک, جو لفظ انما ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. 2 جملے جس مفہوم کو سمجھاتے ہیں اردو میں, اس مفہوم کو لفظ انما سمجھاتا ہے. انما العلم ثلاثہ, یعنی علم بس یہ 3 ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا مفہوم ہے کہ لفظ انما میں آیا. پیغمبر نے کہا انما العلم ثلاثہ, علم صرف 3 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ آیت محکمہ, محکم نشانیاں, محکم آیتیں. سنت قائمہ, قائم رہنے والی پائیدار سنت. فریضۃ عادلہ, استوار فریضہ, عدالت پر قائم فریضہ. یہ 3 چیزیں. وما خلاہن فہو فضل, اور جو بھی ان 3 چیزوں کے علاوہ ہے وہ فضیلت تو ہو سکتا ہے, علم اسے نہیں کہا جا سکتا. اور جب علم نہیں ہوگا تو ان کا جاننے والا پھر علامہ بھی نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی پیغمبر نے بجائے اس جس نے علامہ کہا تھا اس کی نفی کرنے کے بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو, نہیں, اس کو غلط نہیں کہا بلکہ اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ وہ اپنی غلطی کو خود بخود سمجھ لی. خود ایک اخلاق حسن میں سے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی غلط کہنے والے کو غلط کہیں تب وہ غلط ثابت ہو, جو ہمارے یہاں عام طور سے کیا جاتا ہے. نہیں, بلکہ آپ اپنی صحیح بات کہیں, غلط بات خود بخود ختم ہو جائے گی معاشرے سے. کیونکہ اگر غلط بات کے پیچھے لگ گئے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تو 4 اس کے سپورٹ میں آئیں گے, 3 اس کے رد میں آئیں گے, پھر ایک جو آج ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اسی طرح سے سلسلہ. لیکن نہیں, ضروری ہے کہ آپ اپنی صحیح بات کو پیش کریں, غلط بات خود بخود ختم ہو جائے گی. جیسے اگر کسی وائٹ بورڈ پر ایک لکیر کھینچی ہو اور کوئی کہے کہ اس لکیر کو چھوٹی کیجئے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لکیر کو مٹائیں تب وہ چھوٹی ہو, بلکہ اس کے برابر میں ایک بڑی لکیر کھینچ دیں, وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو پیغمبر نے اسی روش اور اسی طریقے کا استعمال کیا, اور یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو یا تم صحیح کہہ رہے ہو, نہ اس کی بات کو رد کیا نہ اس کی بات کی تائید کی, بلکہ اپنا صحیح مطلب اور موقف بیان کیا, اس کی بات خود بخود غلط ثابت ہو گئی. یہ ایک طریقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بزرگوں کو یا ہمارے ان لوگوں کو جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنانا چاہیے. ضروری نہیں ہے ہمیشہ غلط کو غلط کہا جائے, بلکہ کبھی غلط بات کرنے والا بھی بہانہ بن جاتا ہے کہ آپ علم کا اظہار کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. کبھی کوئی غلط کرنے والا بھی, دیکھیں فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد, اگر پروردگار چاہ لے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے.
آپ نے دیکھا نہیں کبھی کسی نے معاشرے میں کوئی غلط بات کہہ دی، اس غلط بات کے جواب میں، اس غلط چیز کے جواب میں اتنا کچھ بیان کر دیا گیا، اتنا کچھ لکھ دیا گیا، اتنا کچھ کہہ دیا گیا کہ مذہب حق کا اور مذہب کی حقیقت اور زیادہ واضح ہو گئی۔ آج ابقات الانوار کہ جس پر مذہب تشیع ناز کر رہا ہے، کہ جس کے لکھنے والے کو ایران سے چھپنے والی ڈائری میں لکھا گیا کہ مرزبان حریم تشیع، مشہد مقدس سے جو ڈائری چھپتی ہے اس میں جناب میر حامد حسین ہندی کے لیے جب لکھا گیا تو لکھا گیا کہ مرزبان حریم تشیع یعنی مذہب تشیع کے بارڈر کی حفاظت کرنے والا، دیکھ رہے ہو اتنا بڑا لقب دیا جا رہا ہے، مرزبان حریم تشیع، مذہب تشیع کے بارڈرز کی حفاظت کرنے والا انسان۔ یا علامہ امینی جب الغدیر لکھ رہے ہیں تو لکھتے ہیں یہ میں مختصر لکھ رہا ہوں، جس کو تفصیل دیکھنا ہو ابقات الانوار میں جا کر کے دیکھے۔ یا جب خطبہ میں نے خود سنا کہہ رہے ہیں کہ سنو جو مذہب تشیع میں اتنی بڑی کتاب ولایت کے موضوع پر آج تک لکھی ہی نہیں گئی، تو مجھے کرے ایسے جملے اور ایسی کتاب کب سامنے آئی؟ ایک غلط بات کے بازار میں آنے پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم نے اس سے کوئی نہیں کہا کہ تم غلط کرو صحیح کرو، اپنی بات کو پیش کر دیا۔ ایک طریقہ ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ بات کہی کہ عزیزو یہ وہ خاندان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فعل و قول دونوں، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں، وہ کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی ان 14 حضرات کا کیا ہوا اور کہا ہوا زمانے کی ہدایت کر رہا ہے۔ نظر چاہیے دیکھنے کے لیے۔ دیکھیے کسی واقعے کو بعنوان واقعہ نقل کرنا اور ہے، لیکن اسی واقعے سے اپنے حالات زمانہ کے مطابق درس لے لینا اور ہے، کہ واقعے کو ایسے بیان کیا جائے کہ اس میں کم از کم ایک درس مل جائے ہمارے لیے، کوئی سیکھ مل جائے ہمارے لیے کہ واقعاً جو کیا ہے ائمہ طاہرین نے۔ اب چونکہ اخلاق کی بات چلی رہی ہے، میں موضوع میں وارد ہونے سے پہلے مقدمتاً ایک بات کہہ دوں تاکہ میری بات کی تائید بھی ہو جائے گی۔ کہ آپ نے دیکھا پیغمبر نے، اس نے کہا حاضر علامہ، تو پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تم کوتاہ نظر ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ ایک لفظ مجھے حدیث میں نہیں ملا، بلکہ پیغمبر نے کہا علم صرف 3 ہے، ان کے علاوہ جو ہے وہ فضل ہے، یعنی علم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب علم اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کے علاوہ کوئی جاننے والا علامہ بھی نہیں، خود بخود بات ثابت ہو گئی۔ اسی طریقے سے جناب آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہزاروں بار آپ نے سنا ہے، اور میں اس کو ایک بار اور آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ 2 شہزادوں نے مسجد میں کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جس کا وضو غلط تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہاں پر دیکھ لوں کہ خدا نہ کردہ کوئی صاحب وضو غلط کر رہے ہیں تو کیا کروں گا؟ کہوں گا میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو درست کروں، صحیح کروں، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے۔ میں امامہ لگائے ہوں، مثلا حوض علمیہ سے آیا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میں جاؤں کہ معاف کیجیے گا آپ کا وضو غلط ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میں جاؤں اور دھیرے سے کہوں کہ ہم نے کہ معاف کیجیے گا آپ کا وضو جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ایسے کیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیے وضو کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ان کو وضو کرنا نہیں آیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سب معاشرے میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر بزرگ نہ ہو، کوئی بچہ ہو تو اور مصیبت، کوئی جوان ہو تو اور اس سے تو اور آگے کی مرحلہ ہے، یہاں تک پہنچ گئے تو وضو کرنا نہیں آتا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ 2 شہزادے ایسے وارد ہوئے کہ جن کا علم لامتناہی، جن کے علم کی حدیں زمانہ محسوس نہیں کر سکتا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان وضو غلط کر رہا ہے، انہیں کیا کرنا ہے؟ اس کا وضو درست کرنا ہے، اس غلطی کی اصلاح کرنا ہے۔ کیا کیا؟ آگے بڑھے، کہا کہ اے شیخ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ دیکھ کے بتائیے ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ عجب، ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے؟ اس نے کہا جی آپ وضو کریں۔ دونوں نے وضو کرنا شروع کیا، آخر میں مسکرا کہتا ہے صاحبزادے میں سمجھ گیا، توجہ کیجئے، میں نے محسوس کر لیا، یعنی آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا ہی غلط تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
دیکھیں اس میں ایک تو واقعہ امام نے بیان کر دیا، لیکن اس واقعے میں کتنے درس ہمارے لیے پوشیدہ ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صرف واقعہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، دوسرے ذاکرین نے پڑھا ہے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ ان سے درس ملتا ہے۔ لیکن ہر انسان اپنی جگہ پر سوچے کہ یہ طریقہ ہر جگہ پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ یعنی بس میں ایک جملہ صرف کہوں گا، ایک جملہ، باقی چیزیں آپ کے بعد میں۔ اس پورے واقعے میں توجہ کیجئے، اس پورے واقعے میں ان دونوں شہزادوں نے، امام حسن امام حسین نے، ان دونوں شہزادوں نے غلطی اور خطا کو اس بزرگ کی طرف منسوب نہیں ہونے دیا۔ توجہ کیجیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، غلطی کو اس کی طرف منسوب نہیں ہونے دیا۔ پیارے انداز میں کہتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے، بہت معافی مانگ کے کہتے، ہزار طریقے ہوتے ہیں انسانوں کہنے کے لیے، لیکن کبھی کوئی ایک طریقہ استعمال نہیں کیا کہ غلطی اس کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے، یعنی بات کو اپنی طرف لا رہے ہیں، چونکہ عمر میں ہم سے بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسر مزاج محسوس کر لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ پیغمبر اکرم نے اس انسان کو غلط نہیں کہا، بلکہ کہا کہ سنو علم صرف 3 ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اور میں اسی پر 2-3 جملے جلدی علماء نے تفسیر بیان کی کہ آیت محکمہ سے مراد کیا ہے؟ عقائد، یعنی انسان کے بنیادی عقائد، توحید سے لے کر کے معاد تک یہ محکم نشانیاں ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، قیامت، امامت، یہ محکم نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی، کہ جن پر تمام تر چیزوں کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ اب اس پر بہت تفصیلی بحثیں ہیں، وقت نہیں۔ سنت قائمہ، دوسری چیز سنت قائمہ، قائم رہنے والی سنت یہ کیا ہے؟ کہ یہ اخلاق ہے، اخلاق اسلامی، کہ جس میں قیام اور دوام پایا جاتا ہے۔ تیسری چیز فریضۃ عادلہ، یعنی احکام اسلامی، کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کسی مسئلے میں مجلس میں آئے ہیں، کتنے حکم ہم پر لاگو ہوتے ہیں، نماز جماعت میں آئے ہیں، کتنے احکام ہم پر جاری ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہنچے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں، کتنے احکام ہم پر لازم آ رہے ہیں، کسی مرحوم کے تشییع جنازہ میں گئے ہیں، کتنے احکام ہم پر لازم ہو رہے ہیں، کیسے کریں، کیا کریں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فریضۃ عادلہ ہے، تاکہ انسان محسوس کرے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہو۔ سوچیں آپ کتنا عجیب دین ہے، کتنا عجیب، ناخون کاٹنے سے لے کر کے، کس انگلی سے کاٹنا شروع کرو، کس دن کاٹو، کہاں پھینکو، کہاں لے جاؤ، سب کچھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہم اگر نہ دیکھیں اس میں دین کی خطا تو نہیں ہے، ہم اگر بے راہ رو ہو رہے ہوں اس میں بیان کرنے والوں کی خطا تو نہیں ہے، انہوں نے سب بیان کر دیا ہے کیا تمہیں کرنا ہے اور کیسے تمہیں انجام دینا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے اخلاق اسلامی، اور اس میں بھی خلق الحسن، توجہ کیجئے، نیک خلق، نیک برخورد انسان کی، یہ امام حسن نے اس کو بہترین نیکی قرار دیا۔ اب اس کے پشت پر جو چیزیں ہیں وہ میں بہرحال جتنا ہو سکا آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ توجہ میرے عزیزو، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اب اگر اسی پر گفتگو ہو تو نہ جانے کتنی چیزیں کہنے کے لیے۔ میں آپ سے ملا ہوں، کیسے ملوں؟ آپ مجھ سے ملے ہیں، کیسے ملیں؟ یہ کہنا ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں کوئی موضوع ایسا ہے کہ جو ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے۔ اگر ایک اسکول میں ہم گئے ہیں تو اپنے دوستوں سے کیسے ملیں؟ اگر ایک کالج میں ہم آئے ہیں تو اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے کیسے ملیں؟ ہم ایک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مراجعہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم سے ان کا رابطہ ہے، کیسے ملیں؟ یہ سب ہے، احکام لازم ہوتے ہیں، اس کے جاری ہوتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ ہے، جیسے عرض کیا کہ اس چیپٹر کو کم بیان کیا گیا ہے ہمارے یہاں، لیکن بالآخر ہونا چاہیے کہ کیسے معلوم ہو یہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ایک لفظ میں گزارش کروں تو کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، مومنین کے ساتھ کیسے پیش آئیں، غیر مومنین کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، پرائے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، یہ ساری باتیں ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے ائمہ طاہرین نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔
اب یہاں پر جو بنیادی چیز ہے وہ روک کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات جو پیش آنے میں ہے، یا اسے ایک قدم اور رک جائیے اس کے بعد عرض کرتا ہوں. اس پیش آنے میں دیکھیں، اس پیش آنے میں کچھ دنیاوی طریقے ہوں گے، کچھ اخروی طریقے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے اس سے آتے ہیں، پیش آتے ہیں آپ کے سامنے مسکرا کر کے، اس طریقے سے سامنے آتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت تک اس طریقے سے آ رہا ہے جب تک کہ یہ الیکشن جیت نہ جائے. اور جہاں اس کو ووٹ ملے اور جیتا، پھر اس کے بعد یہ سلام کا جواب دینا اس کے لیے دوبھر ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسکرا کر کے ملیں تو انسان گھبراتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، سم تھنگ از رانگ، کہیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ کہاں اس طریقے سے. یہ بھی ہوتا ہے. یعنی سیاستاً اچھے انداز سے ملنا ایک یہ طریقہ ہے. کسی مطلب کو نکالنے کے لیے اچھے انداز سے ملنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ دنیاوی فائدہ، اچھے انداز سے ملنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ سارے طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں، اسی ماحول میں ہم اور آپ رہتے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. لیکن آیا کوئی اس سے اوپر کوئی طریقہ ہے؟ توجہ کیجیے گا بس. کیا اس سے بہتر بھی کوئی انداز ہے؟ یا اس موقع پر ہمارا دین بالآخر کیا کہہ رہا ہے؟ اچھے انداز سے ملنے والے کم نہیں ہیں دنیا میں. بعض اوقات غیر بھی اچھے انداز سے ملتا ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جاتے ہیں، اب زیادہ مثالوں میں وقت نہیں لینا چاہتا، یہ سارے دنیاوی طریقے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. اگر کسی سے مطلب نکالنے کے لیے ہم اچھے انداز سے مل رہے ہیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اگر سیاستاً ہم کسی انسان سے اچھے انداز سے مل رہے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا. نہیں، اس میں ایک بنیادی چیز پائی جاتی ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا اور بات تمام ہوگی، کہ جہاں پر انسان واقعاً ظاہر و باطن ایک ہو جائے. کتنے ایسے موقع ہیں کہ ہم آپ سے اچھے انداز سے مل رہے ہیں، چہرہ ہمارا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن دل میں ایک من بغض ہے جو بھرا ہوا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ نہیں ہے کہ ہیچ، بلکہ نقصان ہے. کیوں نقصان ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک ہی وقت میں منافق کہلائیں گے اور مومن بھی کہلائیں گے. چونکہ منافق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو. قرآن مجید کہہ رہا ہے وقت نہیں بیان کرنے کا. منافق کے معنی یہی ہیں. البتہ یہ وہ منافق نہیں ہے جس سے انسان مذہب سے باہر آ جائے، نہیں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کیفیت ہے نفاق کی کہ جہاں دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے. آیا ممکن ہے کہ ہم اپنے دل اور زبان کو کسی غلط انسان کے لیے بھی صحیح رکھ سکیں؟ توجہ کیجیے گا، نقطہ اس جگہ پر ہے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ انسان صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے برخورد کرنا ہے، ہمیں اس سے پیش آنا ہے اچھے انداز سے. کیسے ممکن ہے؟ کیا کریں؟ کون سا ایسا نظریہ ہے؟ دیکھیے، آپ توجہ کیجیے گا، جب بات عرض کروں، چونکہ بات بڑی دقیق موضوع پر جگہ پر پہنچ رہی ہے. اگر ہم دنیا والوں کے لیے یہ بات کر رہے ہوں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں توجہ چاہتا ہوں. دنیا والے اگر ایسی برخورد کر رہے ہوں، ایسا برتاؤ ان کا ہو رہا ہو، ایسا بیہیویئر ان کا ہو، تو کوئی خاص بات نہیں ہے. چونکہ کوئی نہ کوئی اس میں مکار ہوتا ہے، کوئی اس میں سیاسی ہوتا ہے، کوئی اس میں مطلب پرست ہوتا ہے، کوئی اس میں دھوکے باز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم جب دشمنوں کے ساتھ اپنے ائمہ کا اچھا برتاؤ دیکھیں، توجہ کیجئے، دشمنوں کے ساتھ اماموں کا اچھا برتاؤ دیکھیں تو کیسے حل کریں؟ یہ سناٹا، اس کی وجہ ذہن متوجہ ہو گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک دشمن کے ساتھ بھی امام کا جو بہترین برتاؤ ہے، آپ اسے کیسے حل کریں گے؟ چونکہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، ہم اس کو سیاست پر حمل نہیں کر سکتے، ہم اس کو کسی دوسری مادی غرض پہ حمل نہیں کر سکتے. جملوں کو اسی طرح محسوس کیجئے جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں، بات کہیں سے کہیں نہ جانے پائے. نعوذ باللہ خاکم بدہن، ہم اس کو ریاکاری پر حمل نہیں کر سکتے، دکھاوے کو نہیں لا سکتے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ملنے کا، آپ دوپہر میں ہمارے پاس آ گئے،
گرمی کا زمانہ ہے, لیٹے سو رہے تھے, کھڑ کھڑ کون ہے, کیا فلاں صاحب ملنے آئے, جی 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 تو کر رہا ہے, لیکن دل میں کوڑھے جا رہے کہاں سے اس وقت. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح تو ہم ائمہ کی بات کو نہیں کہہ سکتے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. دوپہر میں نصف النہار پر سورج ہے, پسینے میں شرابور ایک شخص آ رہا ہے اور آ کر کے دق الباب کر رہا ہے مولا کائنات کا. مولا کائنات باہر آئے, چہرے کو دیکھ, کیسے خیریت, اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یا علی کچھ نہیں, بس آپ کی محبت میں آ گئے. اگر تم میری محبت میں آئے تو اتنے مقام پر تمہیں میری محبت کام آئے گی. دیکھ رہے ہیں آپ, اچھے انداز سے مولا مل رہے ہیں. یہاں تو کوئی بھی الٹی سیدھی غرض کا تصور محال ہے. کیسے صحیح ہوگا؟ یہ تو خیر اپنا تھا بالآخر. ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو غلط ہیں, امام ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آ رہے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ ہے نا عجیب و غریب سوال. کیسے ممکن ہے یہ؟ کون سی غرض امام کے یہاں پائی جا رہی ہے؟ دکھاوا تو کر ہی نہیں سکتے یہ. لوگوں کو دکھانے کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کچھ اس کے پیچھے راز ہونا چاہیے. اور آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے, دودھ لایا گیا, مولا کائنات نے پیا, باقی دے دیا کہ جا کے یہ اپنے اس قیدی کو دے دو. کیا کر رہے ہیں مولا کائنات کی؟ جس نے سر پر ضربت لگائی ہے, ابھی زخم سر باقی ہے, اس کو دودھ بھجوا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا لکھے کہ علی ایسے تھے. علی کو ضرورت نہیں ہے کسی کے لکھنے وکھنے کی, ان کو ضرورت نہیں ہے. صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ قاتل کو دودھ پلانا چاہیے. جی نہیں, مولا کائنات کہہ سکتے تھے کہ اپنے قاتلوں سے صحیح برخورد کرو, خود یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہی علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں جب میں مر جاؤں, اگر میں شہید ہو جاؤں, اگر میں زندہ رہا تو میں خود جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو ایک ضربت اس نے میرے لگائی ہے, ایک ہی ضربت اس کو مارنا, بعد میں اس کے جنازے کو جلا دینا. چونکہ ائمہ طاہرین اور رسول و جانشین رسول کے قاتلوں کا عذاب ہی اور اس کا حکم ہی دنیا میں یہی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ بالکل متضاد چیز. یا بس میں جلدی سے اس کو بعد میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوگی, اسی جگہ بات کو جلدی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص ہے شام سے مدینے آیا, اور مدینے میں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان, نورانی چہرہ, ساتھ میں کچھ افراد, جا رہا ہے اپنے راستے پر. پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسن ابن علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بس جیسے ہی یہ سنا تو آیا ہی تھا ان کے لیے, فوراً آیا. مدینے میں شام سے آیا ہے, آج کا سیریا مدینے. بس جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا, جلدی سے امام کے سامنے آیا, اور آنے کے بعد بکا و بے ابیک, جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے امام کو کہا برا بھلا اور ان کے بابا کو کہا برا بھلا, کیونکہ شام سے آیا تھا. اور شام میں مولا کائنات کے لیے ایسی فضا بنا دی تھی معاویہ ملعون نے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا علی اور مسجد, دیکھ رہے ہیں آپ, ایسی فضا بنی ہوئی تھی شام میں, وہاں سے آیا تھا یہ. اور اس کے منہ میں جو آیا اس نے امام حسن سلام اللہ علیہ کو کہنا جسارت شروع کی. اب برا بھلا اور امام حسن کے بابا کے لیے بے کعبہ بے ابیک, آپ پر اور آپ کے باپ پر ایسا ایسا ایسا. لوگوں نے پڑھنا چاہا, امام نے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ. مجمع بھی کھڑا سن رہا ہے, جو بھی ساتھ میں ہیں دو چار لوگ, اور امام بھی کھڑے سن رہے ہیں. پوری طریقے سے پوری بات کو سنتے رہے. جب کہہ کر کے خاموش ہو گیا تو امام نے کہا کہ اپنے ظاہر سے تو مسافر لگ رہا ہے, اگر تو مجھ سے رہنے کے لیے مکان کا سوال کرتا تو میں تجھے دیتا, اگر تیرا زادِ سفر ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے مانگتا تو میں تجھے عطا کرتا. یعنی جو اس نے کہا تھا کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا امام نے. میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا امام نے, بلکہ اس کے برعکس تو مسافر ہے, اگر بھوکا ہو تو کھانا حاضر ہے,
اگر رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو دوں، اگر زیادہ سفر نہ ہو تو عطا کروں۔ آپ نے دنیا میں اپنی اتنی عمر میں کسی انسان کو اس طریقے سے پیش آتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے پیش نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے آخر؟ کیا ہم انہیں امام نہیں مانتے؟ کیا ہمیں ان کے کردار پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا کوئی ہے جو ان کے کردار کو کرٹیسائز کر سکے؟ کہا نہیں، پھر کیوں نہیں پیش آ رہے؟ توجہ میرے عزیز، یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے۔ لیکن بالآخر امام نے کیا کیا؟ اتنا اچھا برتاؤ اتنے برے انسان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ آیا جو وہ کہہ رہا ہے اس سے راضی ہیں؟ کہ ہرگز نہیں۔ کہ پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، تاریخ سے لکھوانے کے لیے؟ کچھ ایسی غرض نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بہت بلند شخصیات ہیں کہ جہاں تک ہمارا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا، کہ جہاں جن کی منزل جہاں سے شروع ہوتی ہے ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے، انتہا تو انبیاء محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیا کر رہے ہیں بالآخر؟ ایک سوال ہے۔ ابھی امام نے جب یہ برتاؤ انجام دیا، اب یہ ایک بات ہے جو کہی جا سکتی ہے، لیکن بعد میں اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر کہا جا سکتا ہے جب یہ کہا امام نے تو اس نے تعجب سے دیکھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو مجھ سے یہ بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر کہتا ہے سنیے، آج سے پہلے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، اور اب مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ ایک لمحے کے نیک برتاؤ نے کتنا بدل دیا۔ اگر امام چاہ لیتے تو لمحوں میں سر بدن سے جدا ہو جاتا، خود کچھ نہ کرتے، جو ساتھ میں تھے یہ مار ڈالتے اسے، جو کہ امام کی توہین کر رہا ہے۔ اور امام کی توہین کرنے والا، امام کا برا بھلا کہنے والا ناصبی ہے، ناصبی واجب القتل ہے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی لوگوں کی نظر میں، لیکن امام نے روکا، اور امام نے یہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ ایک غرض ہے جو کہی جا سکتی ہے، لیکن میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے مرحلے پر ابھی عرض کروں گا کہ اگر امام نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم آگے بڑھتے، کہا نہیں امام نے، لیکن جو نتیجہ نکل رہا ہے، اگر تم آگے بڑھتے تو سر تن سے جدا ہو جاتا، لیکن دشمن دشمن ہی رہتا۔ طاقت دشمن کو دوست نہیں بنا سکتی، تلواریں دشمن کو دوست نہیں بنا سکتی۔ یہ الزام ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ تلوار میں طاقت ہی نہیں ہے کہ جو کسی دشمن کو دوست بنا دے۔ تلوار دشمن کو مار سکتی ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل نہیں سکتی۔ ممکن ہے کسی دشمن کو ریاکاری کے طور پر چپ رہنے پر مجبور کر دے، میں چپ رہنے کی بات نہیں کر رہا، ریاکاری اور منافقانہ برتاؤ میں خاموش رہنے کی بات نہیں کر رہا، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی بات کر رہا ہوں، جو دونوں دلی اور قلبی اور روحی کیفیتیں ہیں کہ جو بدلی نہیں جا سکتی۔ نہ تلوار میں یہ طاقت ہے، نہ اسلحے میں یہ طاقت ہے، نہ دولت میں یہ طاقت ہے، بلکہ امام نے کہا دیکھو ایک تلوار نہیں ہے کہ جو اس کو دشمنی کو ختم کر دے، بلکہ نیک خلق ہے اور اچھا برتاؤ ہے جو دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور نیک برتاؤ ہے کہ جو دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو دلی کیفیت کو بدل دے گا، اور ہم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، توجہ کیجئے، لیکن یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہاں امام جانتے تھے کہ یہ اس جگہ سے ہدایت پائے گا، لہذا اسی چیز کو سامنے پیش کیا، لیکن آیا غرض صرف اتنی ہی ہے یا اس سے آگے کا مرحلہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا؟ کیا کر رہے ہیں امام؟ یا آپ نے سنا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں مثالوں میں وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی بچوں کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ حسین بن نمیر مکے پر آتش باری کر کے واپس ہوا ہے، یزید واصل جہنم ہو گیا، اب کہاں جائے؟
کیونکہ اسی کا گورنر ہے، اسی کا سپہ سالار لشکر ہے. مثلا یزید نے 3 سال حکومت کی، 3 کارنامے انجام دیے: قتل سید الشہداء، مدینے کی تاراجی، کعبے پر آتش باری. یہ 3 کام اس نے مکے کو تاراج کیا، مدینے کو تاراج کیا، امام حسین کو قتل کیا. یہ چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا. اب یہ کیا کرے؟ چھپ گیا. کیا تو پبلک عوام مار ڈالے گی. چھپ کر کے مدینے میں آیا کہ کچھ پیسے ویسے دے کر کچھ غلہ مل جائے، چونکہ اب اشرفی تو نہیں کھا سکتا نا، اس کو بدلنا ہے کسی چیز سے. وہ کوئی جہاں جائے گا وہی مارے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یزید چلا گیا. اب کیا کرے؟ دیکھا ایک انسان اونٹ پر غلہ لیے چلا جا رہا ہے، یہ اپنا منہ کو چھپائے ہوئے کسی طریقے سے، یا بقول آج کے ماسک لگائے ہوئے. منہ چھپانے کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور کاش ہم نے وہ ماسک لگا لیے ہوتے جو خدا لگوانا چاہتا تھا، تو پھر کہیں پر منہ چھپانے کی نوبت نہ آتی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اچھی چیزیں احتیاط کرنی چاہیے. بالآخر آ گیا مدینے کے اندر، رات کا وقت ہے، وہ شخص غلہ لیے آ رہا ہے اونٹ پر. اس نے کہا کہ میرے کچھ ساتھی باہر ہیں، بھوکے ہیں، آپ یہ غلہ مجھے دے دیں. اس نے اونٹ کی مہار پکڑا دی کہ ہم تو لائے ہی تھے اسے غریبوں کو بانٹنے کے لیے، تو یوں ہی لے جائے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، یوں ہی لے کے چلا جا. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو یہ برتاؤ نہ کرتے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. کہہ دیا اس نے، میں کہوں گا تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ تجھے خوب پہچانتے. کہ مجھے معلوم ہے تو میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، لیکن وہ تیرا برتاؤ تھا، یہ میرا برتاؤ ہے. اس وقت ہم غریب الوطن تھے، آج تو غریب الوطن ہے. دیکھ رہے ہو ہے کیا راز، کیا ہے ایسے برتاؤ کے پیچھے؟ کیا ہے؟ صرف دکھانا، نعوذ باللہ، کہ بار بار کرو نہیں ہو سکتا. یا امام حسن کا وہ برتاؤ، یا مولا کائنات کا وہ برتاؤ، یا دیگر ائمہ، ہر جگہ پہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. کوئی آئیڈیالوجی، کوئی تھیوری، کوئی بیسک چیز، کون سی چیز ہے کہ جس سے یہ ہو سکے؟ توجہ میرے عزیز. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس سے آگے گفتگو نہیں جائے گی، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ ہو کیا سکتا ہے آخر. دیکھیے ہر اخلاقی برتاؤ میں، ہر احکام الہی میں کوئی نہ کوئی کلامی اور عقیدتی چیز پائی جانی چاہیے. توجہ کریں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے جو کام کرے گا. ہر برتاؤ کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے جو کام کر رہا ہوگا. یعنی عقیدے سے مراد کلامی چیز ہے جو کام کرے گی، چونکہ کلام ہی ہے اور عقیدہ ہی ہے اور عقائد ہی ہے جو تمام تر چیزوں کی بنیاد ہے جو بنتے ہیں. توجہ کریں. اور اگر عقیدے کی گفتگو ہوگی تو سب سے زیادہ جو، بلکہ ایک ہی چیز ہے جس پر پوری دنیا کا قیام ہے، وہ ہے توحید. توجہ کریں، وہ ہے توحید، وہ ہے الوہیت. اب یہ کیسے ہے اور کیا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. باقی جتنے مفاہیم عقیدتی پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ماتحت توحید قرار پائیں گے، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ معاد ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ کوئی بھی مفہوم عقیدتی اور کلامی ہو، سارے کے سارے ماتحت توحید قرار پاتے ہیں. اور اس کے لیے قرآن مجید سے لا ماشاء اللہ دلائل موجود ہیں، معصومین کی روایات میں دلائل موجود ہیں. ایک بنیادی چیز ہے توحید، ایک بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے. ایک بنیادی چیز ہے، باقی سارے مفہوم اسی کے ماتحت قرار پاتے ہیں. اگر لا الہ الا اللہ درست ہو جائے تو محمد الرسول اللہ بھی درست ہو جائے گا، علی ولی اللہ بھی درست ہو جائے گا، سارا اسلام، ساری چیز درست ہوگی. جو کمی ہے لوگوں کے یہاں وہ لا الہ الا اللہ میں ہے. یعنی صحیح مفہوم توحید کو پہچانا نہیں گیا. اسی طریقے سے ہمارے جتنے اخلاقی چیزیں ہیں، جتنی احکام کی باتیں ہیں، یا جتنا لوگوں کی معاشرتی چیزیں ہیں، سب کے پیچھے یہی عقیدہ توحید ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. معصوم نے اس چیز کو بیان کر دیا. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں الخلق عیال اللہ. توجہ کیجئے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من نفع عیال اللہ. عجیب و غریب روایت کہ مخلوق، لوگ، مخلوق
یہ ساری کے ساری اللہ کی عیال ہے. توجہ کیجئے, عیال ہے پروردگار کی. اور خدا کی نظر میں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اللہ کی عیال کو فائدہ پہنچا رہا ہو. اللہ کی عیال کو فائدہ پہنچا رہا ہو. اب اگر یہاں پر بحث کی جائے, میں نے عرض کیا تو کافی وقت لگے گا بحث کے لیے, لیکن میں چھوڑ کر کے صرف ایک بات آپ کے سامنے جلدی سے گزارش کروں تاکہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے کہ ایک برا انسان اگر ہمارے سامنے آتا ہے, اس میں دو جہت سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بس یہ ہماری بحث تمام ہوگی تقریباً. دو جہت سے اس انسان کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک خود یہ انسان بعنوان عیال اللہ, اور ایک یہ انسان اس کے اندر پائی جانے والی برائی. دو چیزیں ہیں نا, کہ ایک یہ خود انسان ہے, اس کی انسانیت ہے, اس کا عیال اللہ ہونا ہے, اور ایک اس کے اندر پائی جانے والی برائی ہے. دو طرح سے آپ دیکھیں گے. مثلا میں ہوں, فرض کیجئے میرے اندر کوئی برائی, فرض کیجئے پائی جاتی ہے, کوئی برائی پائی جاتی, حسد پایا جاتا ہے میرے اندر, تو ایک میں ہوں بعنوان مخلوق خدا, اور ایک میرے اندر پایا جانے والا حسد ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے تو ایک ہمارے اندر پایا جانے والا تکبر ہے, اور ایک خود میں ہوں. چونکہ ہم ہمیشہ سے تو متکبر ہیں نہیں. وہ بچہ جو ماں کے شکم سے کائنات میں آ رہا ہے یہ متکبر تو نہیں ہے, لیکن بچہ ہے, اس وقت بھی انسان ہے. تو انسان تھا, تکبر نہیں تھا. جوانی میں آ کر کے غرور و تکبر پیدا ہوا, تو انسانیت سے الگ کوئی چیز ہے جو اس پر طاری ہوئی. اب جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, فرض کیجئے گا آپ کے سامنے ایک انسان متکبر تمام عیار آ گیا. اب اس کے اندر جو ہمارے سامنے انسان کھڑا ہے, اس میں دو جہت پائی جا رہی ہیں کم از کم. ایک اس کا انسان ہونا, اور ایک اس کے اندر پایا جانے والا تکبر. اب میں سوال کر رہا ہوں, آپ کو نفرت کس سے ہے؟ کاش میری بات واضح ہو جائے. آپ کو نفرت کس سے ہے؟ اس کے اندر پائے جانے والے تکبر سے ہے یا خود اس سے ہے؟ ہمارے یہاں جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ خود شخص سے پیدا ہوتی ہے, لیکن اصل میں اگر اس کو آپ ذرا سا انالیسس کریں تو یہ نظریہ غلط ہے. ہمیں شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر پائی جانے والی بری صفت سے ہونی چاہیے. کاش توجہ ہو جائے میرے عزیزوں. اب بالکل اگر اس کی مثال میں واضح کروں, اور تاکہ بچے بھی محسوس کر لیں, اس مثال کو ایک انسان کو آپ لے کر کے گئے جسے کینسر ہے, چاہے جس اسٹیج پر ہو. جب وہ انسان پہنچے گا کسی ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر اس کی انسانیت کو برا بھلا نہیں کہے گا. ڈاکٹر کو جو نفرت ہوگی وہ اس کی بیماری سے ہوگی, بیمار سے نہیں. اگر ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرنے لگے تو ہاسپٹل بند ہو جائیں گے, ڈسپنسریز ختم ہو جائیں گی, ڈاکٹر گھر بیٹھ جائیں گے. ڈاکٹر آخری کوشش کرتا ہے کہ مریض سے مرض دور کر دے. کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ سے مریض کو دور کر دے. آج کے اس زمانے میں بھی ہزار مصیبتوں کے باوجود کٹ پہنے ہوئے اور یہ پہنے ہوئے اور وہ پہنے ہوئے, پھر بھی ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے. اسے کورونا پیشنٹ سے نفرت نہیں ہے, کورونا سے نفرت ہے. مثلا وہ وائرس کو ختم کرنا چاہتا ہے, خود مریض کو ختم کرنا نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھے محمد. وہ مریض کو ختم کرنا نہیں چاہتا بلکہ مرض کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ڈاکٹرز کی جو مریض کو ختم کرنے کی فکر میں ہوں, وہ کسی معاشرے میں, کسی سوسائٹی میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. ممکن ہے ایسے افراد ہوں کہ جسے ایک صاحب تھے, ڈاکٹر کو دکھا کر کے آئے تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا, فائدہ ہوا؟ تو سامنے والا پوچھتا کس کا, ان کا یا ڈاکٹر کا؟ اس کا تو فائدہ ہو گیا مثلا. نہیں, ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں, ہمارے لباس میں بھی ایسے افراد پائے جائیں گے.
ڈاکٹری میں بھی ایسے افراد پائے جائیں لیکن وہ 1% ہوتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. 1% ہوتے ہیں میڈیکل سائنس میں, میڈیکلز میں, ڈاکٹرز میں. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے خراب و سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ 1% لوگ اس طرح کے ہوں گے جو اپنے فائدے کے لیے مریض کو ختم کر دے. لیکن ایک متدین ڈاکٹر, ایک ایماندار ڈاکٹر, ایک سمجھدار ڈاکٹر آخری لمحے تک یہی فکر کرتا ہے میرا مریض اچھا ہو جائے, مرض دور ہو جائے, مریض بچ جائے. جب دنیا والے اس فکر میں رہتے ہیں, جب دنیا والے اس فکر میں رہتے ہیں کہ مریض بچ جائے, مرض ختم ہو جائے, تو جو الہی طبیب ہو انہیں کیسے یہ فکر نہ ہوگی کہ مریض بچ جائے, مرض دور ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے. انہیں کیسے نہ فکر ہوگی کہ مریض بچ جائے, مرض دور ہو جائے. وہ مریض کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے کہ تلوار چلاؤ یہ سامنے والا متکبر ختم ہو جائے, تلوار چلاؤ. ورنہ میرے عزیزوں, بس میں تمام کر رہا ہوں گفتگو کو. ایک انسان کی ایک جہت ہے عیال اللہ. اس عیال اللہ پر مرض طاری ہوئے ہیں. اسے کینسر بھی ہے, اسے ٹی بی بھی ہے, اسے یہ بھی ہے, اسے وہ بھی ہے. ڈاکٹر کی آخری کوشش ہوگی کہ ایک ایک کر کے مرض کو دور کر لی جائے تاکہ مریض اچھا ہو جائے, اللہ کی مخلوق اور عیال اچھی ہو جائے. یہی فکر امام کے یہاں بھی ہے. یہ اللہ کی عیال ہے, یہ پروردگار کی مخلوق ہے. اس پر تکبر کا مرض ہے, اس پر غیبت کا مرض ہے, اس پر حسد کا مرض ہے, اس پر بغض کا مرض ہے. ایک ایک کر کے مرض کو دور کرتے جاؤ تاکہ جب کردار سامنے آئے تو کوئی زہیر بن کے نکلے, کوئی حور بن کے نکلے. ایک صلوات پڑھے محمد. سے بھر کے رکھ دیا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد. تو جب کسی چیز کو دیکھا جائے, حسن خلق اس برائی کی وجہ سے نہیں ہے, حسن خلق اس عیال اللہ کی وجہ سے ہے کہ آپ اس عیال اللہ کو مد نظر رکھیں اور اس حسن خلق کے ذریعے سے اس برائی کو دور کرنے کی فکر کریں جو ائمہ طاہرین نے انجام دیا. بس وقت تو ختم ہو گیا, ورنہ میں اور عرض کرتا آپ کے سامنے, اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. عزیزو, اگر یہ اس نظر سے نہ دیکھتے تو کوئی دشمن ان کے سامنے سے گزر نہیں سکتا تھا. مجھے نہیں معلوم آپ نے اس جہت سے سوچا کہ نہیں سوچا. یہ لطف امام سجاد ہے کہ کوفے والے زندہ ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ نے اس جہت سے سوچا کہ نہیں سوچا. بچوں نے, میں بزرگوں سے جسارت نہیں کر رہا, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کرم امام سجاد ہے کہ جو شام والے زندہ ہیں. اگر امام سجاد عذاب الہی کو روکے نہ ہو تو کوفے والے غرق ہو جائے کوفے کی زمین میں. مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنے درے کھانے کے بعد بھی عذاب کو روکے ہوئے ہیں. لطف امام سجاد ہے کہ یزید زندہ ہے. انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لطف و کرم کو ہٹا لے خود بخود مر جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عجیب نظر ہے اگر اس پر ہم توجہ کریں. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ مولا کائنات گردن میں رسی باندھ کر کے لوگ کھینچتے ہوئے مسجد میں لائے بیعت کے لیے. جناب سیدہ مسجد میں آئیں, دیکھا جناب سیدہ نے, کچھ گفتگو کا سنو, میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں, میرے بچے اس کے فصیل سے کم نہیں ہیں, ابھی بابا کے قبر پہ جاؤں گا, ہاتھوں کا بلند کروں گی, تمہارے لیے بد دعا کروں گی. مولا کائنات نے اشارے سے سلمان کو بلایا, سلمان سیدہ کو روکو. کیا کہا؟ سیدہ مستجاب الدعویٰ ہے, اگر سیدہ نے ہاتھ اٹھا دیے تو مدینے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا, ابھی زمین سب کو نگل لے گی. خب مدینے والوں کو اس عذاب سے کس نے بچایا؟ علی ابن ابی طالب نے بچایا. یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیے تو نگل لے گی نہیں, جیسے ہی کوئی ان پر ظلم کرے گا اسی وقت ختم ہونا چاہیے اسے. لیکن یہ ان کا لطف ہے جو اسے باقی رکھتا ہے. عجیب جہت ہے یہ.
اختیار کتنا ہے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے انسان کے سلسلے میں مجلس ہو رہی تھی جس کے اندر، جو میں نے عرض کیا ہے، اخلاقی صفات، کئی صفات کا حامل تھا وہ انسان۔ ان کی وہ زندگی جو آفس کی ہے، آپ پوچھیں لوگوں سے، احکام شرعی کو اس شخص نے اپنے اوپر جاری کیا، عشوت اور رشوت یہ اور وہ، بہت دور ایسی چیزوں سے، ورنہ ایسی جگہ ہونے کے بعد بھی جو انسان سن رہا تھا رو رہا تھا۔ کیوں؟ چونکہ ایک حکم شرعی تھا جس کو اس نے اپنے اوپر جاری کیا، صفات اخلاقی تھے جن کو اپنے اوپر جاری کیا۔ اس کو میں عرض کرا تھا، نہیں پہنچ پایا وہاں تک کہ ان کے بارے میں گفتگو کرتا، تو جو دوسروں کے لیے ایسا رہا اپنے بچوں کے لیے کیسا ہوگا، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے۔ لیکن اسی چیز کو تو انسان دیکھتا ہے، یہی تو غم ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن بالآخر جانا تو سب کو ہے اس کائنات سے۔ امام کے پاس اختیار کتنا ہے تو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفے کے بازار میں جناب زینب کچھ کہنا چاہتی ہیں، جیسے ہی جناب زینب نے بولنا چاہا تو لوگ باجے بجانے لگے، عورتیں ہل ہلا کرنے لگیں، آواز نکالنے لگیں، شور تالیاں بجانے لگے لوگ کہ زینب کی آواز سنائی نہ دے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عالم کی شہزادی ہے۔ جناب زینب نے کوئی دعا نہیں کی، جناب زینب نے کوئی مناجات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، آواز دی اسکتو، عربی کا ایک لفظ اسکتو یعنی خاموش۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی بی بی کی زبان سے لفظ خاموش نکلا، دو اثر ہوئے، سکتت الاجراس و حبست الانفاس۔ اجراس یعنی گھنٹیاں، جانوروں کے گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ٹھہر گئیں، یعنی گھنٹیوں کی آواز رک گئی۔ یہ شوخی نہیں ہے، خطابت کا جملہ نہیں، تاریخ لکھ رہی ہے اس کو۔ سکتت الاجراس، اجراس گھنٹیاں ساکت ہو گئیں۔ حبست الانفاس، سینوں میں سانسیں گھٹ گئیں، کوئی زور سے بول نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا کیا جناب زینب نے؟ کوئی دعا کی ہے نہیں، کوئی مناجات کی ہے کہ کچھ نہیں، خاموش، یعنی دکھایا کہ مجھے مجبور نہ سمجھ لینا۔ اور سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب۔ یہ حقیقت ہے، یعنی اگر زینب صرف ارادہ کر لے تو یہ ختم ہو جائے سامنے سے۔ جو ایک لفظ اسکتو سے سانسوں کو سینے میں حبس کر سکتی ہے، یہ جناب زینب ہے۔ امام سجاد تو امام وقت ہے، لیکن سچ کہا تھا کہ یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی، پاؤں میں زنجیر ہے۔ سچ ہے۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ کس طریقے سے امام نے ان مصیبتوں کو اپنے اوپر تحمل کیا، لیکن لوگوں کو بچا کے رکھا۔ عجیب میں جملہ کہوں گا آپ کے سامنے، بچا کے رکھا، ورنہ اگر امام ارادہ کر لیتا تو یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ارادہ امام سے، سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وقت میں گنجائش نہیں عرض کروں، ارادہ امام سے ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ ابھی اگر ہمارے وقت کا امام ارادہ کر لے، ہماری سانس ختم ہو جائے گی۔ اسی وقت انسان کی موت واقع ہوگی جس کے لیے امام ارادہ کر لے۔ اور یہ بالکل ساری کی ساری کلامی چیزیں ہیں، لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، یہ امام کا لطف و کرم ہے۔ اگر لطف کو ہٹا لے، سانسیں ختم ہو جائیں۔ وہ بھی سانس لے رہے تھے جو امام سجاد کو کوڑے مار رہے تھے، لیکن نہ جانے کون سی ایسی مصلحت تھی، کون سا ایسا لطف تھا کہ جس کی وجہ سے امام سجاد نے انہیں باقی رکھا ہوا تھا۔ کوڑے کھاتے چلے جا رہے، لیکن تحمل کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ شاید کتنے ایسے ظلم ائمہ طاہرین نے ہمارے اور آپ کے لیے برداشت کیے تاکہ زمانہ یہاں تک پہنچ جائے، تاکہ ہم اور آپ ہدایت پا جائیں۔
تاکہ ہم اور آپ ہدایت پا جائیں، امام برداشت کرتے چلے گئے، ورنہ احادیث صریح موجود ہیں امام کاظم کے لیے، جنہوں نے 25 رجب کو شہادت ہے امام کی، جنہوں نے بغداد میں لوگوں سے عذاب کو ہٹا کر کے اپنے اوپر برداشت کر لیا تھا۔ یہ امام ہے، یہ لطف جانتا ہے، یہ پروردگار کی مخلوقات کو دوست رکھتا ہے، ان کی برائیوں سے نفرت کرتا ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں عرض کر سکتا، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر، اے میرے عزیزو، یہ ایک جملہ ہے کہنے کے لیے، لیکن اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو رونے کے لیے بہت ہے۔ ایک خطیب ممبر پر تھے، ایک مرجع وقت نیچے بیٹھے مجلس سن رہے تھے، خطیب نے ممبر سے ایک جملہ کہا، مرجع نے کہا خاموش، ابھی آگے نہ بڑھنا، ارے ٹھہرو، پہلے اس جملے کا حق تو ادا کر لوں، پہلے اس جملے پر رو تو لوں، تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کہا؟ ارے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا، عربی کا خطیب تھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، اس نے عربی میں مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں وارد ہوئی۔ بچے سے کہا کہ ٹھہرو پہلے رونے دو، ارے بتا تم نے کیا کہا؟ کہاں شہزادی زینب، کہاں وہ ثانیہ زہرا، اور کہاں ابن زیاد کا نجس دربار؟ ہائے وقت کی ضرورت زینب کو کہاں لے گی، وقت کی ضرورت جناب زینب کو کہاں لے گئی؟ کہنے میں ایک لفظ ہے، کوفے میں امام سجاد آئے، شام میں امام سجاد گئے۔ اگر ہمیں تصور ہو جائے صحیح امامت کا تو تڑپ کے مر جائیں عزیزوں، یہ حقیقت ہے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ جو امام زمانہ خون روتے ہیں، آنسوؤں کے بجائے خون روتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر لیے ہوئے ایک 22 برس کا جوان کمر جھکی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، نظریں جھکائے چلا جا رہا تھا۔ بس سن سکو تو سنو، ایک شخص سامنے آیا اور اس نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ ہائے یہ جملہ اس سے کہا جا رہا ہے جو عزت الہی کا ظاہر کرنے والا ہے۔ کیا کریں امام؟ اس کو ختم کر دیں یا اس میں پائے جانے والے مرض کو ختم کر دیں؟ امام اسے ختم کرنے نہیں آئے، اس کی برائی کو ختم کرنے آئے ہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا، امام نے جواب نہیں دیا، کہا بھائی یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس کو جھٹکا سا لگا کہ یہ لفظ قرآن کیسے بولا انہوں نے؟ کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے، لیکن تم قرآن کیا جانو؟ تمہیں قرآن کیا پتا؟ امام نے کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن تم یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہو؟ امام نے دوسری آیت پڑھی، تم نے یہ آیت پڑھی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ کہا ہم نے پڑھی ہے، لیکن آپ یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام نے تیسری آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ ذی القربہ کو ان کا حق دیا جائے۔ کہا ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آپ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام نے چوتھی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا آیت تو پڑھی ہے، لیکن تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم قرآن کیسے جانتے ہو؟ امام نے کہا اے بھائی وہ قرابت دار پیغمبر ہم ہی تو ہیں، وہ اہل بیت پیغمبر ہم ہی تو ہیں۔ کیا کہا آپ اہل بیت پیغمبر ہیں؟ کہا واللہ ہم اہل بیت پیغمبر ہیں۔ کا نام کیا ہے؟ کہ علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اتنا سننا تھا، سر سے امامہ پھینکا۔ اے مولا ہمیں کیا پتا، ہم تو سمجھ رہے تھے ترک و دیلم کے قیدی آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم آل رسول نامحرم ہوگا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص سید احمد مہدی ابن سید محب حسین اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرمائیں۔ پہنچی سکینہ کو خبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو خبر عباس کی، اب میں دیکھوں گی نہ صورت عمر بھر عباس کی، اب میں دیکھوں گی نہ صورت عمر بھر عباس کی، میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، آئے پانی بھی نہ بھر لائے نہ آئے آبھی، آئے پانی بھی نہ بھر لائے نہ آئے آبھی، جا کے پیاسے مر گئے آئی قبر عباس کی، جا کے پیاسے مر گئے آئی قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، اٹھ نہیں سکتے غیرت کے مارے نہر سے، اٹھ نہیں سکتے چاچا غیرت کے مارے نہر سے، اٹھ نہیں سکتے چاچا غیرت کے مارے نہر سے، اٹھ نہیں سکتے چاچا غیرت کے مارے نہر سے، آئے میت ہو گئی ہے قوم تر عباس کی، آئے میت ہو گئی ہے قوم تر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، کہتی تھی نانے سے ہاتھوں سے کلیجہ پیٹ کر، کہتی تھی نانے سے ہاتھوں سے کلیجہ پیٹ کر، آئے میت ہو گئی ہے قوم تر عباس کی، آئے میت ہو گئی ہے قوم تر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، شین مشکی زبھرا قوم میں دکھا کر یہ کہا، شین مشکی زبھرا قوم میں دکھا کر یہ کہا، شین مشکی زاغورا قوم میں دکھا کر یہ کہا، شین مشکی زاغورا قوم میں دکھا کر یہ کہا، اے سکینہ جا گئی ہے پانی پر عباس کی، اے سکینہ جا گئی ہے پانی پر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، خیمے میں پہنچی سکینہ کو قبر عباس کی، یا حسین
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولائی یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مولانا والحسن الرضا وعلی اختک المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولائی یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان یا بقیت اللہ، الامان من شر النفس